سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام، آئیے ترجمے کے ساتھ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا ان کے پہلے حشر کے لیے۔ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔ وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں۔ فاعتبروا يا أولي الأبصار، تو عبرت لو اے نگاہ والوں۔ ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے پھٹے رہے۔ ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھٹا رہے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اور اس لیے کہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن
اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، تو تم نے نہ ان پر اپنے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ۔ ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔ دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں کیونکہ یہ بدلتا رہتا ہے۔ بچہ ہو یا جوان، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کی دل کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی کسی کو دکھی دیکھ کر کے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کبھی کسی بات پر دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی غمگین ہو جاتا ہے، کبھی ایسا جو ہے وہ رحم کا جذبہ دل کے اندر آتا ہے کہ انسان جانوروں پر بھی رحم کرنے کی سوچتا ہے، اور کبھی یہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کو پریشانی میں، تکلیف میں دیکھنے کے باوجود اس دل کے اندر نہ تو کوئی ہمدردی کے جذبات آتے ہیں، نہ ہی اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ دل کی کیفیات اور جذبات کو اگر دیکھا جائے نا تو یہ بہت طرح کے ہیں۔ انہی میں سے ایک جذبات کو یوں کہہ لیں محبت اور ایک نفرت، یہ بھی دل کی دو کیفیات ہیں، دل میں پائی جانے والی دو کیفیات ہیں۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ بھئی مجھ سے نفرت کی جائے، مجھ سے محبت کی جائے، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ تو معاشرے میں تقریباً ہوتا ہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قابل نفرت ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قابل نفرت ہیں۔ ان سے اگر انسان اپنے آپ کو بچا پائے گا تو ہی جو محبوب ہیں، جو پیارے ہیں، جو اچھے ہیں، ان کی فہرست میں شامل ہو پائے گا۔ آج ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے، اس کا موضوع رکھا ہے قابل نفرت کون؟ آپ کیا خیال فرماتے ہیں؟ ضرور بتائیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ عدنان شیخ بھائی سے کلام بھی سنیں گے، اور آج کے ہمارے پروگرام کی اسپیشلٹی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا قبلہ فضیل اتاری آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ مرحبا فضیل، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آج ان کے ساتھ ہم کچھ گفتگو بھی کریں گے، پرانی یادیں ہیں ہماری، ان سے کچھ ان کو تازہ بھی کریں گے، اور سیکھنے کو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ان واقعات سے سیکھنے کو بھی ملے گا۔ یہ ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور فضل ہے کہ ہمیں جو یہ بات جس کی طرف انڈیکیشن دی گئی ہے، توجہ دلائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بات برائے بات نہیں ہونی چاہیے، بات برائے اصلاح ہونی چاہیے، بات برائے سبق ہونی چاہیے، اور فضول تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ الکریم فضیل بھائی سے کچھ گفتگو کا سلسلہ بھی رہے گا، موضوع پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ دیگر مبلغین دعوت اسلامی بھی پروگرام میں ساتھ ہیں۔ آئیے ابھی عدنان شیخ بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بولا پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا بولا لو پھر بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں آقا بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں جانا میں غریب سینہ میں پہنچوں جانا میں غریب
سینہ چاک ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ حاجیوں کے بن رہے قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی جانے والے کر رہے ہیں حج کی پھر تیاریاں میں نہ رہ جاؤں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہے میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہے میرے آقا میرے دلبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے بہروں پر مدینے
اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی ادب والی، ذوق والی، شوق والی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، آمین۔ قابل نفرت کون، یہ آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے، اس کو ہم لے کر کے چلیں گے۔ سب سے پہلے فضیل بھائی مرحبا، اللہ آپ کو برکتیں سلامتیاں عطا فرمائے۔ یہ بتائیے کہ کسی سے نفرت رکھنی ہے یا محبت کرنی ہے، اس کا مین پیرامیٹر کیا ہے؟ یعنی وہ کیا معیار ہے، وہ کیا پیمانہ ہے، وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھ کر کے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں ہماری محبتیں وابستہ ہونی چاہیے اور یہاں تو محبت کی میم بھی موجود نہیں ہونی چاہیے؟ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سب سے پہلے تو سلسلے کے بارے میں کچھ عرض کروں کہ کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اس سلسلے کو دیکھنے والی ایک اچھی تعداد ہے، الحمدللہ، اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت آپ نے جو ارشاد فرمایا، میں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرنا اور اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر کسی سے نفرت کرنا یہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ اچھا، علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کی وضاحت انہوں نے بڑی زبردست کی کہ فرمایا کہ ایسی محبت جس میں اللہ پاک کی رضا یہ مقصود ہو، نمود و نمائش اور نفسانی خواہش کی آمیزش نہ ہو، یہ فرمایا کہ افضل اعمال کے اندر سے ہے۔ اچھا، اور کسی شخص کا کسی نیک آدمی سے دل کی خوشی سے محبت نہ کرنا بلکہ اس کے ایمان و عرفان کی وجہ سے اس سے محبت کرنا، نیز برے آدمی سے ذاتی انتقام کے علاوہ اس کے کفر اور گناہوں کی وجہ سے نفرت کرنا، یہ فرمایا کہ افضل اعمال کے اندر سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور دعوت اسلامی الحمدللہ جب بھی ہم احادیث بیان کرتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تو حضرت اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر ہوتا ہے، تو انہوں نے اس حدیث پاک کے تحت فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ، جہاد یہ بھی سب الحب فی اللہ کی شاخیں ہیں۔ واہ، آدمی نماز ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، مگر یہ بھی فرمایا کہ اللہ سے محبت کا معاملہ ہے کہ مسلمان ان اعمال سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور تمام گناہوں سے نفرت۔ البغض فی اللہ کی شاخیں ہیں کہ مومن تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرتا ہے، یوں ہی نمازیوں، عابدوں سے محبت یہ اللہ کے لیے ہے اور کفار و فساق سے نفرت یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ محبت ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو، نفرت ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو، اس کے نیک بندوں سے، اس کی مخلوق سے محبت کرنا۔ وہ نہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ آدمی پر ایسی محبت کا غلبہ چھاتا ہے کہ وہ روزانہ پرندوں کو بھی دانہ ڈال رہا ہے، اور کبھی ایسی نفرت کا غلبہ آتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو دیکھا کہ وہ کسی کو بس کو ایسا وہ اٹھا کوئی جانور گیا تو اسے کھینچ کر جو ہے وہ پتھر مارا۔ تو یعنی یہ عجیب و غریب قسم کے یہ وہ سمجھے کہ معاملات ہیں، ہمیں چاہیے تفرید کا افراط و ہے نا، جی ایسا ہی، یعنی یا تو ایکسٹریم لیول ہے، صحیح، تو جب بچ جا رہے ہیں تو بالکل کیا بن گئے، مٹی بن گئے، ہاں، اور جب میدان میں جو ہے نا وہ آ گئے پھر پھول کے بندہ جو ہے نا وہ ایسے ہی پہاڑ کی طرح سخت بن گیا۔ اللہ رحمت فرمائے، آمین 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 آمین۔ تو یہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اعتدال کا راستہ اختیار کریں، اور ہمیں جو معیار دے دیا گیا واہ، کہ جس سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے، اور جس سے دشمنی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں دشمنی کرنی ہے۔ محبت اور نفرت یہ دونوں یوں بولیے کہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور جہنم میں لے جانے کا سبب یہ بن سکتے ہیں۔ ایسا ہی، تو کون سی شے ہے جو جنت میں لے جائے گی، کون سی شے ہے جو جہنم میں لے جائے گی، یہ جو پیرامیٹر فضیل بھائی نے بیان کیا ہے اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے جہاں پر محبت ہے اس کی تو برکت بڑی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے محبت وہی محبت ہے جو پرمیزبل ہے، جس کی اسلام نے کیا کی ہے، اجازت دی ہے، بہت اچھی، اسی کی بات ہے۔ بہت آج کل محبت کے اپنے اپنے مضمون بنا کے عشق مجازی کے اس میں لگا کے یا پھر اور اس طرح کے جو دیگر معاملات ہیں، یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، صرف ویسے ہی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم جس محبت کی بات کر رہے ہیں یہ وہ ہے جو پرمیزبل ہے، اور آپ دیکھیے اس کی پھر برکت کتنی ہے، یعنی ہم کسی سے محبت کریں کس کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، چونکہ ایک مسلمان ہے، عاشق رسول ہے، اچھے اعمال کرنے والا ہے، اچھے کردار والا ہے، دین کی خدمت کرنے والا ہے، اس اعتبار سے اگر جو ہے وہ محبت ہے ہمیں ہمارے مسلمان بھائی سے ہے تو اس کی بڑی برکتیں ہیں۔
ہم نے درس نظامی میں فضیل بھائی جی ایک کتاب پڑھی تھی، اس کا نام تھا اربعین نووی. جی اس کی شرح بھی ہم نے ساتھ میں پڑھی. سبحان اربعین نووی بھی پڑھی اور اس کی شرح بھی ساتھ میں پڑھی. اس کی شرح میں ایک بڑا پیارا واقعہ، وہ جو حدیث پاک نے انما الاعمال بالنیات، صحیح اس کی شرح میں یہ عربی میں یہ واقعہ تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ کسی بستی میں جا رہا تھا، صحیح ملنے کے لیے کسی سے جا رہا تھا. صحیح تو ایک بندہ اس کے پاس آیا، اسے بھائی کہاں جا رہا ہے؟ نے کہا جی میں فلاں علاقے میں جا رہا ہوں. بھائی کیوں جا رہے ہو؟ نے کہا جی فلاں بندہ ہے، اس سے ملنے جا رہے ہیں. کیوں ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس سے جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. نے کہا وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ رشتہ دار تو کوئی نہیں. کوئی لین دین ہے؟ لین دین بھی کوئی نہیں. کوئی کاروبار ہے؟ تو کاروبار بھی کوئی نہیں. تو کس لیے جا رہے ہو؟ بھئی صرف اسی لیے جا رہا ہوں کہ میری اس کے ساتھ جو محبت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس سوال پوچھنے والے نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، اور رب کریم جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت فرماتا ہے، ویسے ہی رب کریم تجھ سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ آپ دیکھیے دین اسلام ہمیں جو آپس میں رہنے کا جو درس اور سبق دے رہا ہے وہ کتنا پیارا ہے. آج کل ہم نے محبت، نفرت، تعلق، واسطہ، حسن سلوک، اخلاق، یہ سارا اس کو بیسڈ آن مفاد بنایا ہوا ہے. صحیح. جہاں مفاد ہے وہاں پر بھلے مطلب وہ ایک پنجابی میں لفظ بولتے ہیں منہ نہ متھا، اس طرح کا مطلب بندہ ہو، یعنی نہ کردار ہے، نہ اخلاق ہے، نہ کوئی مطلب طریقہ کار، لیکن کیا ہے بس مفاد ہے. تو وہ گدھے کو باپ بنا لے، معاذ اللہ. اس طرح کی جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. باپ کو ہی باپ کے درجے پہ رکھنا چاہیے. گدھا جو ہے اس کو گدھا ہی رہنے دیں جہاں پر وہ ہے. تو یہ اس طرح کا جو یہ طبیعت کے لوگ جو مالک ہوتے ہیں، وہ پھر وہاں آ کر کے وہ یوں بولیے کہ مار کھاتے ہیں کہ ان کو پھر پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا. اللہ. تو یہ مفاد پرستی کا جو ہے وہ خاتمہ کر کے، بھئی اس سے مفاد وابستہ ہے تو یہاں اس سے کیا ہے، بڑا رکھ رکھاؤ ہے، بڑا جناب لگاؤ ہے، بڑا کیا ہے ایک طریقہ ہے. جہاں مفاد نہیں ہے تو وہاں پر کیا ہے، بالکل بندے کو جو ہے نا وہ لپیٹ کے رکھا ہوا ہے. تو یہ انداز بہرحال درست نہیں ہے. بڑی پیاری بات کہی فضیل بھائی نے، اور یہ بڑی واضح جو ہے وہ ایک حد ہے، ایک لائن ہے، ایک باؤنڈری ہے، یوں بولیے کہ ڈیفرینشیٹ کرنے والی ایک چیز ہے کہ ہم نے محبت جس سے کرنی ہے تو وہ بھی کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے. اور نفرت اگر کسی سے کرنی ہے تو بھی کس کے لیے رکھنی ہے؟ اللہ کے لیے رکھنی ہے. فیاض بھائی کوئی بات اس میں غالباً ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ اعتدال نہیں ہے محبت اور نفرت میں. غور کریں گے تو پتہ لگے گا کہ اعتدال نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پیمانے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اگر ہم پیمانہ وہی رکھیں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تو پھر یہ افراط و تفریط نہ ہو. ہم اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نفرت کریں، تو یہ بے اعتدالی ختم ہو جائے. چھوٹی چھوٹی بات پر نفرت کرنا چھوڑ دیں ہم، اور کسی کی عظیم کامیابی پر بھی ہم اس سے محبت نہ کریں. تو ہمارے اپنے مزاج، چونکہ مزاج ہم اپنا لیتے ہیں نا کہ میرا مزاج یہ کہتا ہے، میرے مزاج کے خلاف ہے، تبھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم مزاج بھی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ بے اعتدالیاں ختم ہوں گی، اور پھر مسلمانوں کے درمیان محبت ہی محبت، کیونکہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو انشاءاللہ اللہ و رسول کی خاطر یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں زندگی میں بیلنس نصیب فرمائے. آمین. بیلنس جو ہے نا، یہ توازن، یہ کیا ہے، بہت ضروری ہے. جہاں بیلنس آؤٹ ہوتا ہے وہاں معاملہ کیا ہو جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ ہمارے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے جو آپ کو جو ہے وہ گھر پہ مدنی چینل دکھا رہا ہے. تو یہ کیمرہ بھی، اس کا بھی بیلنس ہوتا ہے. تو کیمرے کا بیلنس آؤٹ ہوگا تو آپ کو دیکھنے میں کیا ہے، وہ ابھی تو آپ جیسے اطمینان سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ صرف ایک چیز اس کی آؤٹ ہونی ہے، بیلنس. باقی سب ٹھیک رہے گا. لیکن آپ کو کیا لگے گا؟ آپ کو لگے گا یار یہ تصویر صحیح نہیں آ رہی. تو بیلنس کا، آپ بیلنس کو جہاں بھی آپ لے آئیں، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، افادیت ہے. ہر چیز ایک توازن کے ساتھ، ایک یوں بولیے ایک پیمانے کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں یہ بیلنس لانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو یہ تو ایک بات واضح ہوگی. اچھا، پھر یہ بھی ایک میں چیز عرض کر دوں آپ کو کہ کچھ وہ ہیں جو قابل نفرت ہیں، ان سے نفرت ہونی چاہیے. یہ بات یاد رکھیں. جب محبت پر آ رہے ہیں تو اب کیا ہے، بالکل ہر طرف سے اس کو کرتے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے.
تو ایمان والوں کے لیے جو پیرامیٹر بیان کیا گیا ہے، محبت بھی ہے اور ساتھ میں کیا ہے، نفرت بھی ہے. جن سے نفرت رکھنی ہے ان کا بھی بیان موجود ہے، جن سے محبت کرنی ہے ان کا بیان بھی کیا ہے، موجود ہے. تو ہم نے دین اسلام کی روشنی کے اندر ہی کیا ہے، چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور سب سے پہلے اگر دیکھا جائے قابل نفرت کون، فضیل بھائی، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ سب سے پہلے قابل نفرت جسے قرآن مجید فرقان حمید نے بھی فرمایا وہ شیطان ہے. جی فرمایا نا ایک جگہ پر سورہ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر یہ 53 ہے کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. فرمایا کہ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. اچھا سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا کہ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو. ایسا ہی ہے. یہاں یہ معاملہ ہے کہ ہم اس سے دشمنی کریں نا تو یوں سمجھیے کہ ایک بات بنے، یعنی ہم نے لوگوں سے دشمنی کی ہے. ہم نے بعض اوقات، یعنی اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کرنے جائیں تو اس پہ میں یعنی اجمالی طور پہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات بندہ اپنے گھر والوں سے دشمنی کرنے پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح نفرت کرنے پر آ جاتا ہے، اپنے بھائیوں سے نفرت کرتا ہے، کر لی چچا سے، کر لی تایا سے، کر لی اپنی زوجہ سے، بچوں سے، بالکل. جی تو یہ دشمن جو ہے، اصل دشمن یہ ہمارا شیطان ہے. شیطان ہے. صحیح. اور شیطان سے دشمنی یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کریں اور شیطان کے خلاف یہ جنگ کا سلسلہ رکھیں. اگر شیطان کی ہم یہ معاملہ دیکھیں کہ شیطان نے کس طرح ہمیں کس طرح جو ہے وہ ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ خوب اس کے خلاف جنگ کا اعلان کریں. شیطان دیکھیں ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اب اس وقت نیک عمل ہو رہا ہے، مگر ریاکاری آ گئی تو شیطان نے کیسے ہمارے ساتھ دشمنی کی، ٹھیک ہے نا. اچھا مسلمانوں میں دشمنی اور پھوٹ ڈلوا دیتا ہے. یہ جو یہ ٹاپک یہ ہے نفرت کا، یہ آخر نفرت کا بیج بوتا کون ہے؟ یہ کام ہی شیطان کا ہے. اچھا اس طریقے سے کبھی اس میں ایک بات ایڈ کر لیں فضیل بھائی، شیطان اور شیطانی کام، صحیح، ان دونوں سے نفرت ہونی چاہیے. نفرت ہونی چاہیے، بالکل. بعض اوقات ڈیول ہے، شیطان ہے، اس طرف نفرت ہے، لیکن کام کیا ہے، وہ شیطانی کام ہی شیطان زندگی میں روٹین کے اعتبار جی. سے اگر دیکھیں تو وہ ایڈ ہے، صحیح. ان پر سمجھوتا کیا ہوا ہے. یا یوں بولے بعض اوقات کیا ہے، گھر میں وہ ہوتا ہے نا، کوئی جیسے کوئی مہمان آتے ہیں، چیئر ہے اس کا کشن پھٹا ہوا ہے تو اس پر لوگ کیا کر دیتے ہیں، کپڑا ڈال دیتے ہیں. ایسے کپڑا ڈالنے سے وہ کشن تو ٹھیک ہونے والا ہے نہیں. تو بعض اوقات ہم نے بھی اپنی زندگی میں کیا ہے، کچھ نہ کچھ چیزوں پر وہ مصلحت کا، یوں بولے دنیا کے نام کا، دنیا کے ساتھ چلنے کا، وہ کیا کیا ہوتا ہے، ایک پردہ ڈال کے اس کو سائڈ پہ رکھا ہوتا ہے اور اس کو ایک یوں بولیے اپنی زندگی میں جگہ دی ہوتی ہے. صحیح. تو یزید سے بھی نفرت کرنی ہے تو یزیدی کاموں سے بھی کیا کرنا ہے، نفرت ہی کرنی ہے، ان سے بھی بچنا ہے. جس طرح شیطان سے نفرت کرنی ہے ویسے ہی جو شیطانی کام ہیں ان سے بھی کیا کرنی ہے، نفرت ہی کرنی ہے. اور ان سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، نفرت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے. شیطان کو لعنت شیطان پہ ڈال رہے ہیں، لیکن کام کون سے کر رہے ہیں، شیطانی کام، وہی شیطانی کام کر رہے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتے ہیں، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. پہلے کچھ جی شیطان کے کام تو مزید. اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں حسد پیدا کر دیتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اس طریقے سے کبھی جھوٹ بلوا کر گناہ کروانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا کبھی تکبر کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں تو کبھی حب جا کی خواہش کے دل کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے. اس طریقے سے کبھی کسی مسلمان جس سے بعض اوقات کوئی بظاہر لینا دینا بھی نہیں ہوتا، مگر اس کی چھپی دشمنی جو ہے وہ اس کے دل کے اندر یہ پیدا کر کے اپنا یہ کام نکال رہا ہوتا ہے. اچھا کبھی یہ شیطان ماں باپ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، کبھی بیٹیوں کی پیدائش پر یہ ان سے نفرت دلوا دیتا ہے. وہ زوجہ جو اس کے، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے انہوں نے شادی کی، نکاح کیا، مگر ایک دوسرے سے یہ نفرت کرنا یہ شروع کر دیتے ہیں. اور شیطان گھر ٹوٹنے کے اوپر بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا راضی ہوتا ہے. اچھا اپنے نمازوں اور دیگر معاملات کو دیکھ لیں تو فرائض سے، روزوں سے بعض اوقات یہ غفلت دلوا کر یہ اپنا کام نکال لیتا ہے. اچھا ہم کہتے ہیں شیطان پر وہی آپ کی والی بات کہ لعنتیں خوب ہوں، مگر وہ جو کام ہم اپنا رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور کریں اور ان سے اپنے آپ کو ہم چھڑوا لیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو یہ ارشاد فرمایا آپ سب کس طرح سے ہم یہ اپنا مزاج بنائیں کہ یہ جھگڑے ختم کریں، لڑائیاں جو ہے وہ ختم کریں، جو پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کی طرف جائیں. بعض اوقات ایک جملہ ہوتا ہے آپ سب، ایک جملہ ہوتا ہے وہ سارے مقدمے کو کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. بھئی جیسے یہ کیوں نہیں آ رہا ہمارے اندر، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی اگر ہم غور کریں، لڑائی جھگڑے اور فسادات جو گھروں میں یا ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں
اس کے اندر جو سب سے بڑا یعنی کچھ اسباب وہ ہیں جنہیں بڑے اسباب کہا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک فوراً رپلائی دینا۔ اس آدمی نے کوئی بات کہی ہے تو اب میں خاموش رہوں، جواب نہ دوں، یہ میری حد کے عزت ہے، یہ میری عزت کے خلاف ہے، یہ میرے مقام مرتبے منصب کے خلاف ہے، اس بات کو اپنے ذہن دماغ میں بٹھا لینا۔ ہوتا کیا ہے، کوئی آدمی، اور یہ وہ مزاج ہے کہ جب کسی شخص کے بارے میں آپ کو پتہ چلے کہ اس نے آپ کے خلاف بات کی ہے، اب قطع نظر اس کے کہ بات کی ہے یا بات آپ تک پہنچائی گئی ہے، درست ہے یا نہیں ہے، جب مزاج یہ ہوگا نا کہ میں فوراً جوابی کارروائی فوراً کرنے کا ذہن ہو، عدم برداشت جس کو کہا جاتا ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آدمی بہت سارے مواقع پر جو آخری سٹیج ہوتی ہے وہاں تک پہنچ کر جو کام نہ کرنے کا تھا وہ کر بیٹھتا ہے، اور پھر بعد میں پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جو پہلی اینٹ رکھ کر میں نے عمارت کھڑی کی تھی، وہ پہلی اینٹ کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا، وہ بات ہی کسی آدمی نے غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات سننے میں اس آدمی نے آپ کے متعلق یہ کہا تھا، وہ بعد میں یہ کہے بھائی میں نے تو یہ بات کہی نہیں، آپ نے کیسے سن لی، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی موجود ہیں کہ بات تھی ہی نہیں اور کسی آدمی نے بنا دی، آپ نے سنی سنائی پر۔ یہ ایک جھگڑا بالکل میری آنکھوں ابھی جیسے دماغ میں نا یوں گھوم رہا ہے، ایک شخص نے ایسے ہی گھر میں بیٹھے بٹھائے، ایک گھر میں شادی ہو رہی تھی تو وہاں جو ہے وہ ایک بچہ، اس نے کچھ شرارت وغیرہ کی، کوئی بات نہیں مانی، اس کو گھر کے کچھ جو بڑے افراد تھے وہ لے کر بیٹھ گئے سمجھانے کے لیے کہ یہ بھائی یہ تم نے اچھی بات نہیں کی، سمجھا رہے تھے اس کو۔ یہاں سے کسی نے جا کے ادھر جو ہے نا اس کے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو بولا کہ بھی وہ تمہارے بچے کو مار رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو گھیر لیا ہے اور پکڑ لیا۔ ادھر سے لوگ جو اس کے ماموں تھے، چاچا تھے، رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا جی وہ ہمارے بچے کو پکڑ لیا، ہم تو چھوڑیں گے نہیں، یہ وہ ادھر سے پوری گلی میں شور مچ گیا۔ اور جب ادھر آئے دیکھا تو وہ بڑی عزت کے ساتھ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہوا کیا جی، وہ ہمیں کسی نے کہا کہ جی وہ تو مار رہے ہیں اس کو، تو ہم تو اس لیے آئے تھے۔ وہ شکر ہے وہاں لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں ہوا، لیکن جن لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے فوراً جو ہے وہ رپلائی دینے کا، برداشت نہ کرنے کا اور معاملے کی تہ تک نہ پہنچنے کا، تو وہ اپنے گھر بھی اجاڑتے ہیں، اپنے کاروبار بھی ختم کرتے ہیں، اپنے جو اچھے دوست ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ان سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ غلط فہمی کسی کو بھی لگ سکتی ہے، ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات آدمی جسے غلط فہمی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ بعض اوقات غلط فہمی بھی نہیں ہوتی۔ بات کو بڑھاتے نہ جانے کہاں سے کہاں لے کر پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں، جب ہمارا مزاج وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، محبت اللہ کے لیے اور بغض و عداوت دشمنی اللہ کے لیے ہو۔ صحابہ کرام علیہ مردوان تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کتنا مشہور واقعہ ہے، وہ تو اپنی جان کے دشمن کو اس لیے چھوڑ دیا کرتے تھے کہ پہلے معاملہ جو لڑائی کا تھا وہ اللہ کی رضا پر موقوف تھا، میں نے جو تلوار اٹھائی تھی اب وہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھائی تھی، اب جب چیز یہاں ایک میری خواہش، میری طلب جو ہے وہ شامل ہو گئی ہے تو فرماتے نہیں یہ کام ہی نہیں کرنا، اور پھر وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے کہ ایسے اعلیٰ اخلاق ہیں، ایسے اعلیٰ کردار ہیں ان لوگوں کے۔ جی درست فرمایا آپ نے۔ مزید موضوع کنٹینیو کرتے ہیں اور یہاں پر ہم آپ کو ایک نگران شورا کا ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں، آئیے دیکھیے۔ اللہ پاک اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے، سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں، سوسائٹی میں ہونے والے برے اعمال ہیں، معاشرے کی یہ برائیاں ہیں، کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیل جانے کی وجہ سے ان میں تعاون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا اور ظالم حاکم مقرر ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے، اللہ پاک اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے، لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے، اللہ پاک کی کتاب کے مطابق حکمران کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ یہ عوام میں ہونے والے، پبلک میں ہونے والے، سوسائٹی میں ہونے والے برے اعمال ہیں، ایولز آف سوسائٹی جس کو ہم کہتے ہیں،
معاشرے کی یہ برائیاں ہیں، جن برائیوں کا یہاں ذکر ہوا، بے حیائی. ہمارے یہاں بے حیائی حد سے بڑھ رہی ہے. دنیا میں تو اس کا حال ہی برا ہے بے حیائی کا. کیا اسکول، کیا کالج، کیا یونیورسٹی، کیا دعوت، کیا شادیاں، کیا گھر، کیا محلے، کیا بازار، کیا شاپنگ سینٹر. اگر بندہ غور کرے تو کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بندہ گھر چھوڑ کر نکلے. یہ حال ہے بے حیائی کا. اتنی بے حیائی عام ہے، اتنی بے حیائی عام، کیا مردوں میں کیا عورتوں میں. اور بدقسمتی یہ کہ بے حیائی کو بے حیائی سمجھنا اور بے حیائی سے روکنا، اس کی طرف بھی توجہ نہ ہونے کے برابر. یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. بھائی برائی کو برائی سمجھیں گے تو برائی ختم بھی کریں گے نا. اللہ کریم ہمیں برائیوں سے بچائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. یہ جس پوائنٹ پر ہم پہلے اس پیکج سے پہلے بات کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ جھگڑا ختم کرنے والے بنے، لڑائی کو ختم کرنے والے بنے. اور 1 منٹ میں لڑائی ختم ہو جاتی ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، بات ختم ہی ہو جاتی ہے. کوئی بھی بندہ جو آپ سے جرا کر رہا ہے، آپ اسے بولیں بھائی میں معافی کا طلب کر رہا ہوں، معاف فرما دیں. صحیح. اس سے آگے بات ہی کوئی نہیں ہے. کیا جانا اس سے آگے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. معافی کی آگے جا کے بات کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. بندہ بولے بھائی میں خام خواہ معافی مانگ لوں، میں کیوں معافی مانگوں؟ آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ. حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کے لیے جنت کے اندر 1 محل کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ضمانت، گارنٹی، سبحان اللہ. جنت میں محل ملے گا. حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کیا کر دے؟ چھوڑ دے. تو آ جائیں ایک معافی مانگ لیں، معاف فرما دیں. کلیئرٹی کر دیں کہ بھئی جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ بات میں نے نہیں کہی، ایسی بات جو آپ سوچ رہے ہیں یہ یوں بات نہیں ہوئی ہے، جو آپ تک پہنچا ہے معاملہ، یہ معاملہ ایسے نہیں ہے. پھر بھی اگر بندہ اگلا جو ہے نا وہ باز نہیں آ رہا تو اسے معافی مانگ لے، بھئی آپ مجھے معاف فرما دیں اور جھگڑا چھوڑ دیں. یہ جو انداز ہے یہ اگلا سارا جھگڑے کو کیا کر دے گا؟ اس کو کلوز کر دے گا. بھئی بندہ نیچے جو ہے نا وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائے، اللہ نے عزت دینی ہے. بے شک، بے شک. اور عزت دار وہ ہے، یاد رکھیں، جس کی قبر میں عزت ہے، جس کی کل حشر میں عزت ہے. اللہ اللہ. اللہ کریم ہمیں ایسا عزت دار جو ہے بنائے. آمین. اللہ کی پناہ ہے. تو یہ بعض کا وہ ہے، حافظ صاحب نے کہا بات ہوتی نہیں ہے، لیکن بات لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ بنا دیتے ہیں. میں نے فلاں سے سنا ہے، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں سے پوچھے اس نے کہاں سے سنا ہے، اس نے آگے سے سنا ہے، اس نے کہاں سے سنا ہے، میں نے کہا پتہ نہیں، اب میں نے کہاں سے سنا مجھے یاد نہیں. یہ سنی سنائی باتوں پہ جھگڑے کر رہے ہیں، لڑائیاں، نان ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں. کوئی بات نہیں ہے اس کو کیا کر رہے ہیں؟ بات بنا رہے ہیں. تو یہ مزاج ہم نے اپنے اندر سے کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے. جھگڑالو بننے والا انداز، مزاج ایک ایمان والے کا نہیں ہونا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں. صلح جو ہونا چاہیے، صلح کرنے والا ہونا چاہیے. وصلح خیر ہمیں بتایا گیا ہے، صلح کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے. بالخصوص جو گھریلو ڈومیسٹک لیول پر جو آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، ڈسپیوٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں بھی صلح کی صورت اختیار کر لینا، صلح کر لینا، یہ بڑی بات ہوتی ہے. اللہ ہمیں صلح کرنے والا بنائے. اور جو صلح جو ہوتا ہے، صلح کو پسند کرتا ہے، یہ قابل عزت بن جاتا ہے. اور پھوٹ ڈلوانے والا، فضیل بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ حضرت یہ وہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائے گا نا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے. سلمان بھائی آپ غور کیجئے کہ انتقال ہو گیا کہ کس جگہ پر، سب تعزیت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب کوئی ایک ایسی عورت پہنچ جائے کہ جو وہاں پر بھی بیٹھ کر کسی نہ کسی کے بارے میں، کسی کو ہم اس کو میمنے میں کہتے ہیں لگ لگامی کرنا، کہ یہ کر رہی ہو، تو مجھے آپ بتائیے کہ یہ کیسا خطرناک معاملہ ہے. اللہ کی کوئی فرد بیٹھا ہوا ہے، کسی خوشی کا موقع ہے، شادی کی دعوت چل رہی ہے، دیگر سارے معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا کہ بھائی وہ کوئی ایسی بات وہ کر دی کہ بھائی اپنے آپ سمجھیں کہ جو ہے نا کوئی یہ فساد کھڑا ہو گیا شادی کے اندر. تو یہ نفرت پھیلانے والے کام ہیں. تو یعنی میں آپ کی بات سے یہ سمجھاؤں کہ ان کاموں سے بھی نفرت کرنی ہے، اور ایسے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہمیں ان سے بچنا بھی ہے. یہ قابل نفرت بن جاتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے آنا ہے، بالکل، اور آپ کے دونوں بیٹوں میں لڑائی کرا دینی ہے. ہاں، آپ نے تو یہی سوچنا کہ بھائی یہ دور ہی رہتا ہے، بولے گے بھائی ٹھیک ہے سلمان بھائی ادھر سے بار بار. اچھا، اور آپ یقین مانیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک گھر کے اندر ایک جھگڑا ہو گیا تو بھائی باپ بیٹے علیحدہ ہو گئے. بھائی کیا وجہ تھی؟
میرے باپ نے میرے بارے میں یوں کہا. اس کے باپ نے کہا واقعی آپ کو کس نے کہا؟ اب یہاں میں نے اس کے میں نے کہا یہ نہیں پوچھا, ایسا نہ ہو پرابلم ہو جائے, ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے والد آپ کے بارے میں یہ بات کریں گے؟ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں. اچھا انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ لگا کہ بھائی میرے بیٹے نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ پچھلے دنوں یہ معاملہ ہوا تھا. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ اس کا ریزن جو بھی ہوا, یہ چغلی ایک دوسرے کو کھانا, یہ سلسلہ یہ بنا, مگر یہ لوگ جو ہے وہ نفرتیں دل کے اندر پیدا کر دیتے ہیں. آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, نفرتیں پیدا کرنے کی, معاذ اللہ, اسلام کے خلاف نفرت, ایک دوسرے کے خلاف نفرت, بزرگوں کے خلاف نفرت, یہ دیگر معاملات. تو ایسے شخص کو کوئی بھی کبھی بھی سمجھے کہ عزت افزائی اس کی نہیں کرتا. عقل سلیم والا بندہ اس کو سنے گا بھی نہیں, سنے گا بھی نہیں. اصل یہ پتا ہے کہ جو سننا ہے وہ پھر دماغ میں بھی کیا ہے, کہیں نہ کہیں وہ رہ بیٹھ جانا. بالکل اسی طرح یہ ہے نا, یہ ایک پیج ہے, ٹھیک ہے, یوں ہے, اس کو یوں کر لیں, یوں کر دیا, ٹھیک ہے. اب تھوڑا اس کو اور یوں کر دیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, آپ اس کو دوبارہ کیا کر لیتے ہیں, کھولتے سیدھا کر لیتے ہیں. آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں, اللہ اکبر. یہ جو پہلے یہ کیا تھا نا, یہ تھا جھگڑا, لڑائی. اب یہ جو کیا ہے نا, یہ ہے معافی. معافی تو ہو گئی ہے, لیکن حال آپ دیکھ لیں اس کا کیا ہو گیا ہے. ایسے ہی تو اپنے انداز کو, مزاج کو, اخلاق کو, کردار کو ہمیں کیا کرنا ہے, اچھا اور خوبصورت جو ہے بنانا ہے. تو یہ اپنا جو مزاج ہے اس کو اچھا بنائیں, اپنا انداز بھی جو ہے وہ اچھا بنائیں, اور اپنی قبر و آخرت کا ضرور سوچیں کہ یہ جو میں بول رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں, یہ الفاظ کہیں مجھے بھگت رہنا پڑ جائیں. تو پھوٹ ڈلوانے والے, فساد کروانے والے لوگوں کو جو آ کے شکایتیں بعض اوقات جو ہے وہ لگاتے ہیں, اور آ کر کے جو بولے مرچ مسالہ اپنا لگا کر کے بات بنا کر کے اور جو ہے وہ بتاتے ہیں, تو ان لوگوں کی بات کو تو ویسے بھی ویلیو نہ ہی دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اچھا ہے. اچھا اس میں سلمان بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ اختلاف رائے, جی ٹھیک ہے نا, ڈفرینس آف دی اوپینین اچھا ہے اور فروٹفل ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے, اس کا منع نہیں ہے, مگر اس کے اظہار کے اپنے طریقے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے اظہار کا اپنا ایک انداز ہے, طریقہ ہے کہ کس انداز کے ساتھ آپ کو ڈفرینس آف دی اوپینین, آپ کا اوپینین ڈفرینٹ ہے, آپ اس کو اچھے انداز سے وہ کریں. اچھا دوسرا یہ ہمیں کتنی تربیت دی گئی, اچھی تربیت دی گئی کہ آپ کو اوپینین ڈفرینٹ ہے, آپ نے بتا دیا, اب آپ کا کام ختم ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اب وہ مانتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں مانتے تو آپ کو آپ کی نظر میں ایک اچھا مشورہ تھا, آپ کو دینے کا ثواب مل گیا. ایسی بات مشورہ ہی ہوتا ہے. یہ بات بھی درست فرمائی آپ نے, اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. یہ اچھے ماحول میں رہنے کی برکت سے ایسا مزاج بنتا. آج میں جو آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں, اگر میں اپنا بیک گراؤنڈ آج سے اگر 22 سال پیچھے اگر چلے جائیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے پہلے, تو ہمارا بھی یہی حساب تھا, گال کر کے بندہ جاوے تو کتنے جاوے, یوں ہی تھا. تو اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کا, نبی پاک کی جو ہے سیرت بتا کر, آقا کریم علیہ السلام کی ادائیں سنا کر, صلحاء کا رستہ بتا کر, ان کے جو ہے وہ انداز, معاملات, اور پھر کس طرح ایک دین اسلام کے ماننے والے کو کس انداز میں رچا بسا ہونا چاہیے, یہ بتا کر ہمیں کہاں تک, یہاں تک جو ہے وہ لے کر کے آئے ہیں. تو اب یہ تو ہمیں تو بہت آگے تک دینی ماحول جو ہے وہ لے کر جاتا, تو ہماری تو سستیاں ہی ہیں. اللہ ان کو جو ہے دور فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں جو ہے نا وہ ان تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن میں جو آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا, یہ ایسی یہ کچھ سانچے پوڈنگ نہیں ہے کہ جس کو آپ جو ہے وہ ہانڈی اس کو بنا کے برتن میں بنا کے آپ سانچے میں ڈالیں گے تو وہ ڈھل جائے گا. کوئی جیلی نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا وہ پانی کے اندر گھول کے اس کو آپ نے وہ بنا کے اس کو آپ نے سانچے میں ڈالنا ہے, اور 1 منٹ میں جیلی نے کیا ہے اس سانچے کے مطابق ڈھل جانا, یہ وہ نہیں ہے. یہ جتنی باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ ایک تربیت کا پروسیس ہے. صحیح. اور الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے یہ کیا ہے, یہ سیکھنے کو ملتا ہے. اور جب بندہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچتا بچتا ہے, یہ بات یاد رکھیں, امیر سنت لفظ بولتے ہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رچتا بستا اسلامی بھائی, ٹھیک ہے. تو جب بندہ رچ جاتا ہے, بس جاتا ہے, اور
ان چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو پھر اس کو زندگی میں کیا ہوتا ہے، اس کے فوائد بھی جو ہے وہ ملتے ہیں، اور انشاءاللہ آخرت میں جو ثواب ہے یہ بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ تو شیطان بھی کیا ہے، قابل نفرت ہے، اس سے بھی نفرت کرنی ہے، اور شیطانی کاموں سے بھی کیا کرنی ہے، نفرت رکھنی ہے، یعنی ان کو اپنے سے کیا رکھنا ہے، دور رکھنا ہے۔ اور جو شیطانی روپ میں لوگ آ رہے ہیں اور جو ہے وہ فساد پھیلا رہے ہیں اور جو ہے وہ جھگڑے گھروں میں جو ہے نا وہ لا رہے ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، بچانا ہے۔ ورنہ بعض اوقات بندے کے کانوں کو نا وہ ایک پنجابی میں ایک لفظ استعمال کرنا ہے، کنانا چسکا، یعنی وہ جس طرح زبان کا چسکا ہوتا ہے ویسے کانوں کا بھی ایک چسکا ہوتا ہے۔ بندے رنگ برنگی باتیں سننے کا جس کو شوق لگ جائے نا تو بس پھر اس کا ذوق کم از کم ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ کافی گفتگو ہو گئی اس عنوان پر، اس کو مزید انشاءاللہ آگے لے کر کے چلتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی محمد فاروق اتاری، کبھی کسی نے کسی وقت ہم پر کوئی ظلم کیا ہوتا ہے تو جب اس پر کبھی نظر پڑتی ہے تو دل میں نفرت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ چیزیں بھولنے کی عادت بنائیں، ایسے ہی ایسے پرابلمز جو مسائل آگے نا، اگر کسی نے کوئی بات بول دی، کوئی خلاف مزاج بات بول دی یا بد تہذیبی بدتمیزی والا معاملہ کر دیا، بھولنے کی عادت بنا، اس کو معافی مانگ لی، معاملہ ختم ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کیا کر دیں، اس کو ختم کر دیں۔ ورنہ اتنا بوجھ ساتھ اٹھا کے چلیں گے نا، زندگی مشکل ہو جائے گی، ایسے ہی نہیں چل پائیں گے۔ ہم ساتھ رہتے ہیں، میں نے اور حافظ صاحب نے، ہم نے 8 سال جو ہے نا وہ ساتھ پڑھا جامعہ المدینہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور دوستی ہماری الحمدللہ جیسی ہے، ناظرین بھی ماشاءاللہ دوستی بھی اچھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ بھی اچھی ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ فضیل بھائی بھی ماشاءاللہ جامعہ المدینہ میں ہی ہمارے جو ہے وہ فضائل مدینہ جس علاقے میں اس کے جو ہے نگران تھے، تشریف لایا کرتے تھے، اور فضیل بھائی جب آیا کرتے تھے آپ سب تو کھانے کی ایک بہار کیا ہوتی تھی، اس کو ساتھ لے کر کے جو ہے وہ آیا کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں یاد ہیں۔ تو طلباء علم دین جو بات سیکھنے کی ہے، میں نے کہا تھا بات برائے بات نہیں ہے، جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ طلباء علم دین کی خدمت بھی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اچھے کھانے بھی کھلانے چاہیے۔ ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جی، ظلم ہوا آپ پر تو ہمیں کہا گیا کہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ٹھیک ہے جو آپ نے اس کا حل عطا فرمایا، جو باتیں بیان ہوئی، یہاں پر یہ ایڈ کریں کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا تو اس کا بدلہ ہی لینا ضروری نہیں ہے نا۔ ہاں جی، آپ اس کو اس پہلو سے لیں کہ مجھے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم پر ظلم ہو، تم سے کوئی توڑے، تم سے کوئی قطع تعلقی کرے تو مجھ سے جوڑو، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے سامنے والے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹالو۔ وہ جو بات میں کر رہا تھا حافظ صاحب کی اور میری، وہ دوسری جگہ چلے گی، اس کو میں واپس لے کر آ کے پھر آگے آیت مبارکہ سے جوڑتا ہوں۔ ہمارا آپس میں کبھی جو ہے وہ کسی پوائنٹ آف ویو پر اختلاف نہ ہوا ہو یا کوئی انبن نہ ہوئی ہو، ایسا نہیں، انبن بھی رہی، اور جو ہے نا وہ سبق پڑھ رہے ہیں تو اس میں موقف پر کیا ہے، ڈفرینس آف اوپینین بھی ہے اپنی جگہ پر، اور دلائل کے ساتھ ان کا بھی ہے اور کیا ہے، میرا بھی ہے، یعنی یوں بھی وقت گزرا ہے۔ یعنی انہوں نے ایک عبارت پڑھی، انہوں نے کہا عبارت کا معنی یہ ہے، اس پر دلیل یہ ہے، میں نے وہ عبارت پڑھی، میں نے کہا جی نہیں، اس کا معنی یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے، یوں بھی وقت گزرا ہے۔ تو اب آپ مجھے یہ بات بتائیں تو اب کیا اس کو ساری زندگی ساتھ لے کے چلتے ہی رہنا، یار ہم نے اس وقت کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے، انہوں نے کہا تھا مطلب یہ ہے، اب اس کو لے کے چلتے ہی رہیں؟ اتنا بوجھ کہاں اٹھا کے پھریں گے؟ پہلے پریشانیوں نے، حالات نے جو ہے نا وہ جکڑ رکھا ہے، فائنینشیل کرائسس نے جو ہے نا، فائنینشیل کرائسس ہے، اس نے جو ہے وہ گھیر رکھا ہے، اور 100 چیزیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تو شوگر ہے، تو ٹینشن ہے، تو بچوں کے خرچے ہیں، اور مطلب پتہ نہیں کیا کیا ہے ساتھ میں، اس کو مفت میں ساتھ میں لیے پھرے، تو اس کو کیا کریں؟ یہ بوجھ کیا کریں؟ اس کو کم کر دیں، اتاریں، اس کو پھینکیں، ڈسپوز آف کریں، نپٹاتے جائیں۔ سلمان بھائی ایک اندر کی بات تو بتائیں، پھر پہلے مان کون جاتا تھا؟ جی حافظ صاحب صلح جو واقع ہوئے ہیں، اور یہ ان کا یہ ایک بڑی مہربانی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ واقعی یہ صلح میں پہل کرتے تھے، اور الحمدللہ پھر میں بھی کوشش کرتا تھا کہ بات پھر ختم ہی ہو جائے، اور ختم ہو جاتی تھی الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی کی اتنی ماحول کی برکت ہے اپنے فضائل بھائی۔ اچھا، اس میں جو اگر انبن بھی ہے نا، تو اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہے، بد تہذیبی نہیں ہے، کوئی اس میں گالی گلوچ نہیں ہے، کوئی اس میں یوں بولیں کہ کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہے، یعنی جو بات جتنی ہے وہ کیا ہے، وہ
اتنی ہی ہے. یہ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی کیا ہے؟ برکت ہے. ورنہ بعض اوقات بندے کا جب اختلاف ہوتا ہے نا تو لوگ جو مورل ویلیوز ہیں وہ بھول جاتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایمان والوں کا آپس میں کسی پرابلم پر، کسی مسئلے پر، ایک مسئلے میں اختلاف بھی ہو جائے تو جو مورل ویلیوز ہیں ہمارے، اس کو ہمیشہ کیا رکھنا چاہیے؟ یاد رکھنا چاہیے، ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. تو میں جس پوائنٹ پر آگے آ رہا ہوں اسی کال سے، وہ یہ ہے، قرآن مجید فرما رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، سبحان برائی کو بھلائی سے کیا کر دو؟ ٹال دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ وہ برائی کو بھلائی سے ٹال دے تو اب جس سے تیری دشمنی تھی وہ اور تو ایسے ہو جائے گا جیسے کیا ہے؟ بہترین دوست ہیں، گہرے دوست. سبحان اللہ. گہرے دوست ہیں. سبحان اللہ. یوں یہ انداز اپنائے نا، دل بھی مطمئن جناب، ذہن بھی کیا ہے؟ مطمئن ہے. تو انشاءاللہ الکریم اللہ کے نام پر کرنا. اور پھر میں اس میں ایک اور تصور آپ کو بتاؤں. فضیل بھائی مجھے تو بڑا مزہ آیا اس میں. انہوں نے کہا کہ اگر ایک کہنے والے نے بات کہی، مجھے بڑی مزے کی بات لگی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو جو ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے نا، آپ اسے معاف کر دیں. صحیح. آپ اسے کیا کر دیں؟ معاف کر دیں. اور نیت یہ رکھیں، یا اللہ یہ بندہ تیرا ہے، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے، اللہ اللہ. لیکن میں اسے تیرے نام پہ معاف کر رہا ہوں. میں بھی خطا کار ہوں میرے مالک، جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو مجھے بھی معاف کر کے میرا بیڑا پار لگا. اللہ اللہ. ایسا یہ بات سن کر مجھے یعنی کیا زبردست یہ انداز ہے. یہ اس انداز کو اپنانے کی وہ روحانیت ملنی ہے جس کو میں لفظوں کے قالب میں ڈھال کے آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ کرے کہ ہم یہ انداز اپنانے والے بنے. وہ کہتے ہیں چنگیاں دے لڑ لگیا میری چوڑی پھول پہ. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں وابستہ رہیں گے تو یہ اچھی باتیں جو ہے وہ سیکھتے رہیں گے اور آگے بڑھیں گے. اور اگر نفرتوں کو ہوا دیتے رہیں گے تو یاد رکھیے انگارہ بالآخر جل جل کے راکھ بن جاتا ہے، اپنا وجود کھو دیتا ہے. انگارے کو راکھ بنتے ہوئے کوئی زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے. جب تک جلتا رہے گا، جتنا جتنا جلتا رہے گا اتنی راکھ بنتا رہے گا. اور اگر جلنے سے نہیں رکے گا تو بالآخر کیا ہو جائے گا؟ راکھ بن کے ختم ہو جائے گا. وہ ہیٹ بھی ختم ہو جائے گی، وجود بھی ختم ہو جائے گا. تو یوں نفرت کی آگ میں، اور نفرت کی آگ بھی وہاں جلائی ہوئی ہے جہاں دین اسلام کہہ رہا ہے معاف کر دو، درگزر کر دو، محبت سے رہو، پیار سے رہو. تو وہاں لے کے چل رہے ہیں تو پھر اس کے نقصانات کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. اللہ ہمیں یہ اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں. فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں نگہبان پورہ فیصلہ آباد سے. آپ کا پروگرام کھلے عام صلی اللہ ہمیں بہت پسند ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اور میری والدہ کی صحتیابی کے لیے دعا فرما دیں. اور دوسرا میرے بیٹے کی بہت پسند ہے نعت یا کلام. سلمان بھائی آپ کی آواز میں، اپنی آواز میں کوئی نعت یا کلام سنا دیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی آپ کی امی جان کو اللہ صحت عطا فرمائے، آباد رہیں، خوش رہیں انشاءاللہ. جی سلمان بھائی کی آمد مرحبا، کھلے عام صلی اللہ کی کیا بات ہے. مجھے یہ کلام سنوا دیں. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی. پروگرام کی اپریسیشن ہے، جزاک اللہ خیرہ. حسنین بھائی کی منقبت سنیے یار، یہ منقبت ضرور آج شامل کریں. اس کا یہ ساجد بھائی کا کافی دن سے میسج آ رہا ہے. میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، سید المتقین ابو بکر، ابو بکر، اصدق الصادقین ابو بکر، ابو بکر، سایہ مصطفیٰ ابو بکر، ابو بکر، یار غار مصطفیٰ ابو بکر، ابو بکر، خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المسلمین، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق، بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق.
ابو بکر سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق ابو بکر چمنستان نبوت کی بہار اول چمنستان نبوت کی بہار اول گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر صدیق گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر صدیق بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق بے گماں شمع نبوت کے گئے آئینے چار بے گماں شمع نبوت کے گئے آئینے چار یعنی عثمان عمر حیدر و اکبر صدیق یعنی عثمان عمر حیدر و اکبر صدیق بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر صدیق سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور صدیق سید المتقین ابو بکر اصدق و صادقین ابو بکر سایہ مصطفیٰ ابو بکر یار غار مصطفیٰ ابو بکر خلیفۃ المسلمین وہ سرور صدیق سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ یار غار و یار مزار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ کال لیتے ہیں میرا نام بلال اتاری ہے میں جام پور سے بات کر رہا ہوں سلیمان انکل میرے والد صاحب کے لیے دعا کرے وہ بیمار ہے اور مجھے یہ والا کلام سنا دیں آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد مرحبا اللہ آپ کے والد صاحب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے میسیجز بھی لیتا ہوں جی میسیج ہے جی عدنان بھائی سے کلام سنائے ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ٹھیک ہے جی پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کلام سنائے بہت شکریہ جی کہاں سے میسیج ہے اٹک سے میسیج ہے جی مدینے کے والی یہ کلام سنائے صحیح چیچا وطنی سے میسیج ہے فرید نگر سے علی شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ میرا دل انہی پہ نثار ہے یہ کلام سنائیے سبحان ٹھیک ہے جی ذہنی آزمائش پروگرام میں عدنان بھائی نے حضرت لال شہباز قلندر کی منقبت پڑھی تھی وہ بھی سنائی جائے مرحبا سبحان اللہ واقعی سے میسیج ہے سبحان اللہ عدنان بھائی پشتو کلام سنائے عدنان بھائی تو آتا ہے پشتو کلام تو آتا ہے ویسے کس کس زبان میں کلام آتے ہیں آپ کو عدنان بھائی اردو میں پنجابی میں فارسی میں پشتو میں اردو پنجابی فارسی اور پشتو سندھی میں کچھ اشعار کچھ اشعار یاد ہیں اور سرائکی میں پڑھیں گے لال قلندر بادشاہ کی اچھا جی سرائکی میں یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور بروہی میں بروہی میں نہیں بروہی میں کوئی آپ کو شعر یاد نہیں اور بلوچی میں بلوچی میں بھی یاد نہیں تو پاکستان کی ہماری جو ہندکوں میں نہیں ہندکوں میں بھی نہیں عربی زبان میں عربی میں عربی تو وہ ہو گیا نا بلتستان میں بولی جاتی ہے واہ گلگت بلتستان میں شینا زبان بھی بولی جاتی ہے اور بلتی بھی بولی جاتی ہے جی جی بڑی خاص زبان ہے ایسے بڑی مشکل مشکل اس کو بولیں گے تو مشکل ہی ہے ٹھیک ہے بولنے پر آئے تو پھر بندہ کیا ہے ایسا ہی ہے فرینچ بھی بندہ بول ہی لیتا ہے سیکھنی پڑتی ہے بارہ چلیں آگے چلتے بارہ جو کلام پر مجھے یاد آیا کہ ہم عبدالحبیب بھائی کے ساتھ بنگلہ دیش گئے جی تو ایک بار بیان کے لیے جا رہے تھے تو یہ کمرے میں بند کر کے کچھ مجھے آواز آئی نا تو وہ ایک اسلامی بھائی کے ساتھ بنگالی میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں تو بولا یہ یار آج بیان سے پہلے جو ہے نا وہ
बंगला जबान में जो है नात के 2 शेर सुनाए। वाह वाह वाह, आप यकीन माने कि ये 2 शेर उन्होंने सुनाए, वो मजमा जिसको नहीं कहते खड़ा हो गए। क्या बात। आज से है पुरानी बात, ये 10 साल पुरानी है, मगर बड़ा ज़बरदस्त सफ़र था। और इस बात पर कि जो आपने फरमाया ना कि जहाँ के लोग ये हैं उनको एड्रेस करके उस जबान में ना, तो बड़ा लोग खुश होते, मज़ा आ जाता है। ऐसी बात है। चले जी कॉल लेते हैं। खुले आम सल्ले अला कहते कहते माशाल्लाह बहुत सारा प्रोग्राम लगा हुआ है। मेरा नाम अली रज़ा है, जिला चकवाल पंजाब से बोल रहा हूँ। मुझे ये सुननी है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाह है, तमाशा नहीं। बेशक। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये कह रहे हैं कि जी भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, ये कलाम सुनाएं। हमजा भाई हैं उकाड़ा से। ये कह रहे हैं कि जी वाह क्या बात है मदीने की। ज़ुहैब भाई हैं सत्याना से। बहुत शुक्रिया जी। अदनान भाई से कलाम सुनते हैं, आगे चलते हैं। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते कहते हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, नज़ारा करूं मैं, दिलो जान पर निसारा करूं मैं, निसारा करूं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते कहते खुदा राबाओं के दम लबों पर के दम लबों पर दमे वापसी तो नज़ारा करूं मैं, नज़ारा करूं मैं, कहीं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते कहते आँखों का तारा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, पूछे मौला है ला या क्या क्या पूछे मौला है ला या क्या क्या मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद, आजा समा जा नामे मोहम्मद, अपने रज़ा के कुर्बान जाओ, अपने रज़ा रज़ा
قربان جاؤ جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد۔ ایک شعر اس کا اور میرا جی چاہ رہا ہے ہو جائے، کیا خوب لکھا، فرماتے ہیں یوں تو ہے کثرت سے نام لیکن، یوں تو ہے کثرت سے نام لیکن، رب کو ہے پیارا نام محمد، نوح و خلیل و موسیٰ عیسیٰ، نوح و خلیل و موسیٰ عیسیٰ، سب کا ہے آقا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، اللہ اکبر رب العلا نے، اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہو کرم سرکار تو جہاں کے تاجدار، ہو تیرا سیور رہے آباد، مست جھولے لال قلندر، تیرا سیور رہے آباد، مست سونا لال قلندر، قلندر مست قلندر، حسینی لال قلندر، سخی شہباز قلندر، تیرا سیور رہے آباد، تیرا سیور رہے آباد، مست زلے لال قلندر، قلندر مست قلندر، قلندر مست قلندر، سخی شہباز قلندر، حسینی لال قلندر، کتو آئے لال بن کے سوارے، صبر ایمان والے جائیں گے نہ خالی، کتو آئے لالن بن کے سوارے، صبر ایمان والے جائیں گے نہ خالی، ساڑی مشکلوں سے واری تار، مستقی شہباز قلندر، تیرا سیور رہے آباد، تیرا سیور رہے آباد، مست جھولے لال قلندر، جھولے 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 سیور رہے آباد، مست سونا لال قلندر، قلندر مست قلندر، قلندر مست قلندر، حسینی
माशाअल्लाह। इसमें सिंधी शेर नहीं आया अदनान भाई जी, आप कह रहे थे कि सिंधी भी आएगा उसमें। सिंध के बादशाह हैं हजरत सखी लाल शाहबाज कलंदर हजरत सैयदना उस्मान मरबंदी रहमतुल्लाह अलैह। आपका नाम आपके आशिक सहाबा व अहले बैत होने का ऐलान कर रहा है, उस्मान मरबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो वो सिंध के बादशाह हैं आप, सुभान अल्लाह। तो सिंध का सिंधी शेर आए लालन बन के सवाली, कितों कितों में आ गया ना सिंध भी। नहीं ये सराय कितों कितों में सिंध आ गया, ठीक। सिंधी जबान तो नहीं आई लेकिन चले कुछ कितों अल्फाज कितों आए तशरीफ लिया है जी, कुछ अल्फाज भी नहीं आए ना अदनान भाई। ये तो पंजाबी है ना, कितों कितों आए लालन बन के सवाली। हाँ सही बात। तो ये तो पंजाबी में आएगा ना। चलें बहरहाल कितों कितों में सिंध भी जाहिर सी बात है, कितों कितों मतलब कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो सिंध से भी आ रहे हैं, हिंद से भी आ रहे हैं, मतलब क्या बात है औलिया की, सुभान अल्लाह। लोग जो है वो हाजिरी दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। प्रोग्राम के उन्वान और मौजू पर हम जो है वो वापस आ रहे हैं। अल्लाह करे कि हमारा ये अंदाज और मिजाज बने, ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना करें, क्योंकि सदमा जो बंदे को मिलता है ना ये तवक्कुआत के मुताबिक ही मिलता है। जितनी बड़ी तवक्कुआत होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, सदमा होगा। बहरहाल मैं आपको एक और प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। तो फुजैल भाई, गुनाहों से गुनाह और गुनाह करने वाला, एक तो गुनाह काबिल नफरत हैं और जो गुनहगार हो वो भी क्या हो जाता है, बाज़ औक़ात काबिल नफरत बन जाता है। तो इन चीज़ों से भी हमें अपने आप को बचाना है। इस पर कुछ इरशाद फरमाया। अच्छा तो देखें, असल हमें उस गुनाहगार से वो साहिब ईमान है तो हमें उससे नफ़रत नहीं करनी, बल्कि उसके गुनाह से हमें नफ़रत करनी है। ठीक। और अल्लाह के हुजूर हमें दुआ भी करनी है, उसकी इस्लाह का कोई ना कोई सामान भी करना है, क्योंकि समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। मरहबा। तो हम अपना काम करते जाएं, एक वक्त वो आएगा कि गुनाह ख़त्म हो जाएगा और वो नेकी रह जाएगी। तो असल यही होता है कि आजकल लोग गुनाहगार शख्स से नफ़रत करने लग जाते हैं कि भाई ये गलत आदमी, ये गलत आदमी। नहीं, उसके गुनाह से आप नफ़रत कीजिए और उसको मोहब्बत के साथ उससे पेश आइए। एक वक्त आएगा कि अल्लाह ने चाहा तो वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ठीक हो जाएगा। हम हदीसों में और बुजुर्गान दीन के वाक़यात सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि किस अंदाज़ के साथ यूँ समझिए कि गुनाहगारों ने किस अंदाज़ के साथ तौबा की, उन्होंने कितने लंबे लंबे अरसे तक जो है उनको ये दावत दी। तो एक वक्त आएगा कि गुनाह ख़त्म हो जाएगा, नेकी कायम रह जाएगी, नेकी बाकी रह जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए, आमीन। गुनाहगार से नफ़रत नहीं करनी चाहिए, ये बात इससे डिसएग्री नहीं है। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं, सर्दी आती है ना तो वो अपने लवाजमात के साथ आती है। जैसे कि सर्दी आई है तो हमने बच्चों के गर्म कपड़े निकाल लिए, सर्दी आई तो हमने क्या किया, जैसे कराची में तो वैसे कहा जा रहा है सर्दी मेहमान है चंद दिनों की, बहरहाल वक्त बताएगा मेहमान है या मेज़बान बनती है, क्या होता है, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो कंबल निकाल लिए तो जनाब खाने में क्या हो गया, खाने खिलाने में, खाना खाने में, पीने में हमारे जो मशरूबात हैं इसमें क्या हो गया, तब्दीली आ गई है कि गर्म चीज़ें क्या हैं वो ऐड हो गई। लोग जो है वो ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, मूंगफलियाँ जो है वो खा रहे हैं। ठीक है, मूंगफली भी गरीबों का क्या है, बादाम ही है। बिल्कुल, वैसे तो अब तो वाकई बादाम हो गया है, ये भी एक दूसरी बात है। तो बहरहाल वो जो पॉइंट है वो ये है कि मौसम आता है वो अपने लवाजमात के साथ आता है, जो भी चाहती है लवाजमात के साथ आती है। तो अगर कोई बंदा करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है तो वो ये बात अपने ज़हन से निकाल दे कि उससे बड़ी रिस्पेक्ट दी जाएगी। ऐसा नहीं, सही, नेकी करने पर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और गुनाह मिलने पर जिस तरह बंदा प्रमोट होता है अच्छा काम करने पर, नेग्लिजेंस की बुनियाद पर क्या होता है, डी प्रमोट होता है। जो सीढ़ी ऊपर जाती है वही सीढ़ी क्या है, नीचे भी आती है। तो याद रखना चाहिए। तो जैसा काम करेंगे उसके एतबार से हमें क्या है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। तो बहरहाल फुजैल भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लाह करने के एतबार से, बंदे को नेकी की तरफ लाने के एतबार से हमें बंदे से जो है वो नफरत नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल बात बतानी समझानी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि जिस तरह के काम करेंगे उस तरह के यूं बोले सर्कमस्टांसेस से और सूरत हाल से हमें क्या होना पड़ेगा, या तो उसका शिकार होना पड़ेगा, उससे दो चार होना पड़ेगा,
یا پھر اس سے کیا ہے بندے کو ایک روحانیت ہے، ایک ایسنس جو ہے وہ بھلائی کا فیل کرنا ہے، اللہ کی محبت جو ہے وہ دل میں فیل کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اچھائیاں کرنے والا بنائے، اور قابل نفرت بننے اور قابل نفرت کام کرنے سے بھی اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت دنیا آخرت میں جب میں رہوں سلامت پیارے پڑھو نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم اپنے لیجے خبر خدا را اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را کیجیے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے